کہ جس کو بھی وہ انگوٹھی ملے یا وہ ڈھونڈ کر لائے اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نور پور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر وزیر اکبر علی صبح کسی کام کے لیے نکلنے لگے تو اپنی بیوی سے بولے، لاؤ بیگم میری شیروانی جو میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر گیا تھا۔ بیوی بولی، وہ تو میں نے الماری پر لٹکا دی تھی۔ وزیر کی بیگم یہ کہہ کر شیروانی لینے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس کی چیخ ہی نکل گئی، ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ کیونکہ شیروانی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ سن کر وزیر اکبر علی دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور بیوی پر چلایا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی دوران وزیر کی بہن بھی آ گئی اور وزیر اکبر علی سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دھوبن کو پرسوں ہی دے دی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی چرانے کا ماجرا صرف اسے اور اس کی بیوی کو ہی معلوم تھا، اور چونکہ بہن اس بات سے بے خبر تھی لہٰذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت سمجھی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور پور کی دھوبن بہت ایماندار عورت ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر وہ انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر اکبر علی کی شیروانی سے برآمد ہوئی اور یہ بات دھوبن سچ بتا دے گی۔ اکبر علی جانتا تھا کہ انگوٹھی بادشاہ کے والد کی نشانی ہے اور انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انعام کی لالچ اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے ہی تو اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی سوچی ہوئی تمام تدبیریں الٹی ثابت ہو جائیں گی۔ ساری رات وزیر اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دھوبن کو ہی جھوٹا ثابت کر کے اس پر چوری کا الزام لگایا جائے، اس سے وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر دھوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں کچھ خواتین آپس میں گفتگو کر رہی تھیں جو دھوبن کے کانوں میں بھی پڑ گئی، ارے جسے بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو بھاگ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے نور پور کا وہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوبن چونکی اور اسے وہ انگوٹھی یاد آ گئی جو اسے وزیر اکبر علی کی جیب سے ملی تھی۔ دوا لینے کے بعد دھوبن جلدی گھر پہنچی، فوراً انگوٹھی دیکھی تو اسے وزیر اکبر علی کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دھوبن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت وہیں ہوگا۔ خادم خاص نے دربار میں آ کر بادشاہ سلامت سے نور پور کی دھوبن کے دربار میں اندر آنے کی
وزیر کی بہن اور ڈاکٹر کو دربار میں بلوایا گیا۔ ڈاکٹر تو حاضر ہو گیا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے دھوبن کی بیٹی کی طبیعت کی ناسازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو بھی دوسرے گاؤں سے بلوا لیا گیا۔ اس نے بھی دھوبن کے حق میں گواہی دی۔ یوں اکبر علی کا جھوٹ اور چوری ثابت ہو گئے۔ بادشاہ نے وزیر اکبر علی کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید و مشقت کی سزا سنائی اور دھوبن کو 1000 سونے کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے بہت سارے مزید انعامات سے بھی نوازا گیا۔